book Reclaim Your Heart. چیپٹر نمبر 1 وابستگیاں اٹیچمنٹس. لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ 17 سال کی عمر میں میں نے ایک خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ میں ایک مسجد کے اندر بیٹھی تھی اور ایک چھوٹی سی لڑکی ایک سوال پوچھنے کے لیے میرے پاس آئی. اس نے مجھ سے پوچھا لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ سوال ذاتی نوعیت کا تھا، لیکن میں بخوبی سمجھ رہی تھی کہ میرے لیے یہ سوال کیوں منتخب کیا گیا ہے. مجھے وابستگیاں اختیار کرنے کی عادت تھی. بچپن سے ہی میری مزاج کی یہ خصوصیت بہت نمایاں تھی. پری اسکول میں جب والدین ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو جاتے تھے تو دوسرے بچے جلدی سنبھل جاتے تھے، لیکن مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا تھا. ایک دفعہ میرے آنسو بہنے لگتے تو آسانی سے نہیں رکتے تھے. بڑی ہوئی تو میں نے اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے جڑ جانا سیکھ لیا. پہلی جماعت سے ہی مجھے ایک سب سے اچھے دوست کی ضرورت پڑنے لگی. عمر کی منازل طے کرنے کے دوران جب میں کسی دوست سے میرا جھگڑا ہوتا تو میں اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہوتی. لوگ، جگہیں، واقعات، تصاویر، لمحے، یہاں تک کہ نتائج کے ساتھ بھی میری گہری وابستگیاں قائم ہونے لگی. اگر نتیجہ میرے منشا یا توقع کے برعکس نہ ہوتا اور اس کے مطابق نہ نکلتا تو میں بکھر کے رہ جاتی تھی، اور مایوسی میرے لیے کوئی عام سا جذبہ نہ تھا. مجھ پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے تھے. میں کبھی بھی پوری طرح سے خود کو سمیٹ نہ پاتی. میں کبھی بھول جانے میں کامیاب نہ ہوتی تھی، اور میرے زخم ہمیشہ ہرے رہتے تھے، میز کے کنارے میں پڑے کانچ کے برتن کی طرح جو ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد ٹکڑے کبھی پوری طرح سے جڑ نہ پاتے تھے. تاہم مسئلہ برتن کا نہ تھا، بلکہ یہ بھی نہ تھا کہ اسے بار بار ٹوٹنا پڑتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ میں بار بار اسے میز کے کنارے پر رکھ دیتی تھی. اپنی ہر وابستگی کے دوران اپنی صورتیں پوری کرنے کے لیے مجھے اس رشتے پہ تکیہ کرنا پڑتا تھا. میں رشتوں کو اپنی خوشی یا اپنے غم، اپنی تسکین یا اپنی تشنگی، اپنے تحفظ، یہاں تک کہ اپنی ہی نگاہوں میں اپنی قدر و قیمت کے تک کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتی تھی. اور اس لیے ایسے برتن کی طرح جو ایسی جگہ پر پڑا ہو جہاں اسے گرنا ہی گرنا ہو، ان آثروں پر تکیہ کر کر میں خود اپنی دل شکستگی کی راہ ہموار کرتی تھی. میں خود اپنے ٹوٹنے اور ٹوٹ کر بکھر جانے کا سامان پیدا کرتی تھی، اور میرے ساتھ یہی کچھ ہوتا تھا. ایک کے بعد ایک مایوسی، ایک کے بعد ایک شکستگی. لیکن قصور ان لوگوں کا بھی نہ تھا جو مجھے توڑتے تھے. ان پر الزام دھرنا ایسا ہوگا جیسے کشش شکل پر الزام دھرا جائے کہ برتن اس کی وجہ سے ٹوٹا ہے. ہم کسی کمزور شاخ کا سہارا لیں اور وہ ٹوٹ جائے تو ہم طبیعت کے قوانین کو اس کے لیے مورز الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس شاخ میں اتنی قوت ہی نہ تھی کہ ہمارا بوجھ سہار سکتی. ہمارا بوجھ صرف ہمارے رب کو اٹھانا تھا. قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 286. اس آیہ مبارکہ میں ایک نہایت اہم سبق پوشیدہ ہے، یہ کہ صرف ایک ہی ساتھ ہے جو کبھی چھوٹتا نہیں، ایک ہی ذات ہے جس پر ہم ہمارے حوالے سے تکیہ کر سکتے ہیں، ایک ہی تعلق ایسا ہے جسے ہماری خود توقیری کا تعین کرنا چاہیے، اور ایک ہی وسیلہ ایسا ہے جس کے ذریعے
ہمیں اپنی کامل خوشی، تسکین اور تحفظ کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ ساتھ، یہ ذات، یہ تعلق، یہ وسیلہ ہمارے رب کا ہے۔ تاہم دنیا کا دستور کچھ ایسا ہے کہ ان چیزوں کے لیے اپنے رب سے رجوع کرنے کی بجائے ہم در بدر مارے پھرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ان چیزوں کو اپنے کیریئر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مال و دولت میں، کچھ مقام و مرتبے میں۔ کچھ مجھ جیسے لوگ ہیں جو انہیں اپنے رشتوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب میں الزبتھ گلبرٹ ایٹ پرے لو اپنی جستجو برائے مسرت کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہ رشتے بنانے اور توڑنے کے بارے میں اور تسکین قلب کی تلاش میں پوری دنیا کا سفر کرنے کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ وہ اس تسکین کو اپنے رشتوں میں، مراقبے میں، یہاں تک کہ خور و نوش میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ناکام رہتی ہے۔ اور میں نے اپنی زیادہ تر زندگی بھی اس انداز میں صرف کی، اپنے اندر کے خلا کو بھرنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش میں۔ لہٰذا کوئی حیرت کی بات نہیں کہ میرے خواب میں آنے والی ننھی لڑکی نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ اس سوال کا تعلق ضیاء سے زیادہ مایوسی سے تھا۔ اس سوال کا تعلق دوسروں کی طرف سے نا امید کیے جانے سے تھا۔ اس سوال کا تعلق کسی چیز کو تلاش کرنے اور خالی ہاتھ لوٹ آنے سے تھا۔ اس سوال کا تعلق اس امر سے تھا کہ جب آپ صرف اپنے ہاتھوں سے کنکریٹ کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نہ صرف خالی ہاتھ رہتے ہیں بلکہ اس کوشش میں اپنی انگلیاں بھی تڑوا بیٹھتے ہیں، اپنی انگلیوں کو بھی زخمی کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ سبق پڑھنے، لکھنے یا کسی دانا کی باتیں سننے سے نہیں ملا۔ میں نے بار بار ایسا کرنے کی کوشش کے بعد اسے حاصل کیا، اور اس لیے اس ننھی لڑکی کا سوال بنیادی طور پر میرا اپنا سوال تھا، جو مجھ سے ہی پوچھا جا رہا تھا، اور وہ میرا ہی سوال تھا۔ آخر الامر یہ سوال اس دنیا کی فطرت کے بارے میں تھا، جو اپنے آپ میں بے ثبات لمحوں اور عارضی وابستگیوں کی جگہ ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آج لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کل آپ کو چھوڑ جاتے ہیں یا فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہمارے وجود کو ٹھیس پہنچاتی ہے کیونکہ یہ ہماری فطرت کے برعکس ہے۔ بطور انسان ہمارے خمیر میں ہے کہ جستجو کریں، محبت کریں اور کوئی کامل چیز، کوئی مستقل چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے خمیر میں ہے کہ ہم کسی دائمی چیز کی تلاش میں رہیں۔ ہماری تلاش اس لیے ہے کیونکہ ہم اس دنیا کے لیے ہی بنے ہی نہیں۔ ہمارا پہلا اور حقیقی گھر جنت تھی، ایک ایسی سرزمین جو کامل بھی ہے اور دائم بھی۔ اس لیے ایسی کسی زندگی کی تلاش ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لیے خود کو سنبھالے رکھنے کی ناممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہم عمر کم کرنے والی کریموں اور کاسمیٹک سرجری کا سہارا لیتے ہیں، اس دنیا کو ایسی جگہ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو یہ ہے ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے قلوب کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں تو یہ ہمیں توڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا تکلیف دیتی ہے، کیونکہ دنیا کی یہ تعریف ہے کہ یہ ایک عارضی اور ناقص جگہ ہے۔ ہماری ہر اس خواہش، ہر اس تڑپ کے برعکس ہے جسے ہمارے خمیر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہم سب میں ایک ایسی پیاس ڈال دی ہے جس کی تسکین صرف کسی دائمی اور کامل چیز سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس بے ثبات دنیا میں تسکین تلاش کرنے کی کوشش ایک سراب کے تعاقب کے مترادف ہے۔ ہم خالی ہاتھ سے کنکریٹ میں گڑھا کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چیز اپنی فطرت میں عارضی ہے۔ اسے ہم ایک دائمی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے آگ سے پانی کشید کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایسا کرنے سے صرف جلنے کے علاوہ اور جھلسا دینے کے علاوہ ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب ہم دنیا سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیں گے، جب ہم دنیا کو ایک ایسے مقام یعنی جنت بنانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں گے
جو کہ یہ بن ہی نہیں سکتی، صرف تب ہی یہ دنیا ہمارے دلوں پر چھریاں چلانے سے باز آئے گی۔ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں۔ دلوں کا ٹوٹنا بھی بے مقصد نہیں ہوتا، تکلیف بھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ یہ ٹوٹا ہوا دل اور یہ درد ہمارے لیے اسباق اور نشانیاں ہیں۔ یہ انتخابات میں ہے جو ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جیسے جلنے کی تکلیف ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں آگ سے ہاتھ ہٹا لینے چاہیے، اس طرح جذباتی تکلیف ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہمیں ایک باطنی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں وابستگی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تکلیف کسی کی وابستگی کو بلا جبر ختم کرنے کی ایک شکل ہے، کسی پیارے کی طرح جو بار بار آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ دنیا ہمیں جتنی زیادہ تکلیف دیتی ہے، ناگزیر طور پر اس کے ساتھ ہماری وابستگی اتنی ہی کمزور پڑتی جاتی ہے، اور اس کے لیے ہماری محبت میں کمی آتی جاتی ہے۔ اور تکلیف ہماری وابستگیوں کی طرف اشارہ ہے جو ہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، اور اس کی ذات میں ہماری سب سے بااصل وابستگی پوشیدہ ہے۔ اور جن چیزوں کے ساتھ ہم نے ایسی وابستگی اختیار کر رکھی ہے جو کہ صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ چیزیں ہمیں اللہ کی طرف جانے والی راہ میں رکاوٹیں بن کر دکھاتی ہیں۔ وہ سب چیزیں ہماری راہ میں جو راہ اللہ کی طرف جاتی ہیں، وہ چیزیں رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایک درد ایسی چیز ہے جو وابستگی کی مصنوعی پن کو عیاں کر دیتا ہے۔ دکھ درد کی بدولت ہماری زندگی میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جسے ہم تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے تو اسے تبدیل کرنے کا کلیہ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 11۔ سالوں تک مایوسیاں اور دل کی شکستگی کی ایک ہی ترتیب کو بھگتنے کے بعد بالآخر مجھے ایک نہایت ہی گہری بات سمجھ آنے لگی۔ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتی چلی آ رہی تھی کہ دنیا کی محبت سے مراد مادی چیزوں سے وابستگی ہے، اور مجھے مادی چیزوں سے کوئی رغبت نہ تھی۔ میری وابستگی لوگوں کے ساتھ تھی، میری وابستگی لمحوں کے ساتھ تھی، میری وابستگی جذبات کے ساتھ تھی۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ جب حب الدنیا کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، جو بات سمجھنے سے میں قاصر رہی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ، لمحے، جذبات سب دنیا ہی کا تو حصہ ہے۔ جس امر کا احساس مجھے ہو نہ سکا تھا وہ یہ تھا کہ زندگی میں جس قدر بھی دکھ درد کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، دنیا کے لیے محبت۔ جیسے ہی یہ بات میری سمجھ میں آنا شروع ہوئی، میری آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹنے لگا۔ مجھے نظر آنے لگا کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ میں اس زندگی سے وہ بننے کی توقع لگائے بیٹھی تھی کہ جو کہ یہ کبھی بن ہی نہیں سکتی تھی، یعنی کامل، اور اپنی مثالیت پسند فطرت کی بدولت میں دل و جان سے اسے کامل بنانے کی کوششوں میں جٹی رہی تھی۔ دنیا کو جنت بنانے کی اس سعی کو میں نے اپنے خون، پسینے اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے آس پاس کے لوگ کامل ہوں، میرے رشتے ناطے کامل ہوں، میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں اور اپنی زندگی سے حد سے زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھی۔ توقعات 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 اور زندگی کو ناخوشی کی آماجگاہ بنانے کا کوئی تیر بہدف نسخہ اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ توقعات۔ لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی پوشیدہ تھی۔ غلطی یہ نہیں تھی کہ میں نے توقعات لگائی۔ بحیثیت انسان
ہمیں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنی توقعات، اپنی امیدیں غلط جگہ سے جوڑ لی تھیں۔ آخری تجزیے میں میری امیدیں اور توقعات کا مرکز و محور میرے رب کی ذات نہیں تھی، بلکہ میں انہیں لوگوں، رشتے ناتوں، وسیلوں سے وابستہ کر رکھا تھا۔ مختصر لفظوں میں میری امید میرے رب سے نہیں بلکہ اس دنیا سے وابستہ تھی، لہٰذا مجھے ایک نہایت گہری سچائی کا احساس ہوا۔ ایک آیت میرے ذہن میں ابھرنے لگی۔ میں نے یہ آیت پہلے بھی سن رکھی تھی، لیکن پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ در حقیقت یہ میرے ہی احوال بیان کر رہی ہے۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 7۔ ہر چیز اس دنیا میں پائی جا سکتی ہے، یہ سوچ پال لینے کی بدولت اپنے رب کے ساتھ ہونے والی ملاقات سے میری کوئی امید وابستہ نہیں رہی تھی۔ میری امید دنیا سے وابستہ تھی، لیکن دنیا کے ساتھ امید وابستہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دوست ہوں تو ان سے یہ توقع نہ لگائی جائے کہ وہ آپ کے خالی پن کو بھر دیں گے، اور جب آپ کی شادی ہو اور آپ اپنے شریک حیات سے یہ توقع نہ لگائی جائے کہ وہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ جب آپ کسی نصب العین کے لیے کام کر رہے ہوں تو اپنی امیدیں نتائج کے ساتھ وابستہ نہ کی جائیں۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے آپ پر تکیہ نہ کیا جائے، لوگوں پر تکیہ نہ کیا جائے، اپنے رب پر تکیہ کیا جائے۔ لوگوں سے یہ مدد ضرور مانگیے، مگر یہ یاد رکھیے کہ لوگ یا خود آپ بھی آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ یہ کام صرف اللہ کی ہی ذات کر سکتی ہے۔ لوگ محض اسباب ہیں، انہیں بروئے کار لانے کا کام اللہ کرتا ہے۔ لوگ کسی طرح کی امداد نہیں، آنت نہیں، نجات نہیں، یہ مقام صرف اللہ کو حاصل ہے۔ لوگ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے سوا جن جن معبودان باطل کو تم پکارتے رہے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 73۔ اور اس لیے خواہ ظاہری طور پر آپ کا میل ملاپ لوگوں سے رہے، لیکن باطنی طور پر اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف موڑیے، صرف اسی سے لو لگائیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں کہا تھا، میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 79۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منزل تک کا سفر کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ وہ چاند، سورج اور ستاروں پر غور کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کامل نہیں ہے، یہ غروب ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں مایوس کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کرنے کے مقام تک پہنچ گئے۔ ان کی طرح ہمیں بھی اپنی ہر امید، ہر یقین، ہر انحصار صرف اور صرف اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر گزریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ دل کے سکون اور ثبات کا مطلب کیا ہے۔ تب ہی نشیب و فراز کا وہ سلسلہ ختم ہوگا جس نے اس وقت تک ہماری زندگیوں کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری باطنی کیفیت کا انحصار کسی ایسی چیز پر ہے جو اپنی اصل میں متغیر و بے ثبات ہے، تو ہماری باطنی کیفیت بھی ہمیشہ بے چینی، بے ثباتی اور اضطراب کی شکار رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس چیز میں تبدیلی آتی ہے جس پہ کہ ہماری خوشی کا انحصار ہے، ہماری خوشی بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں اس جذباتی اتھل پتھل سے اس لیے گزرنا پڑتا ہے
کیونکہ جب تک ہم اس چیز سے وابستہ اور اس پر منحصر نہیں ہوں گے جو پائیدار اور مستقل ہے، تب تک ہمیں استقلال اور دیرپا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کسی بے ثبات اور عارضی چیز کا دامن تھام رکھا ہے تو ہم اس ثبات و استقلال کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ اس صداقت کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگ صدمے میں آ گئے اور اس خبر کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے۔ اگرچہ کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ کی جیسی محبت نہ تھی، لیکن انہیں بخوبی علم تھا کہ انسان کو اپنے واحد و اسرا کس ذات کو بنانا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اطمینان و سکون کا ذریعہ صرف رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائیے۔ آپ کی کامیابی، ناکامی یا خود توقیری کا واحد پیمانہ اپنے رب کی ذات، اپنے رب کے ساتھ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ ناقابل شکست ہوں گے، کیونکہ آپ نے ایک ناقابل شکست سہارے کا دامن تھام لیا ہے۔ آپ ناقابل تصغیر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا حامی و ناصر ناقابل تصغیر ہے، اور آپ کبھی خالی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو دینے والی ذات کے خزانے لامحدود ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ 17 سال کی عمر میں آنے والے اپنے خواب کو مڑ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا وہ ننھی سی لڑکی میں خود تھی؟ میرے ذہن میں یہ سوال اس لیے ابھرتا ہے کیونکہ جو جواب میں نے اسے دیا تھا اور وہ ایک سبق تھا، ایک ایسا سبق جسے خود سیکھنے کے لیے مجھے کرب و اذیت کے کئی سالوں سے گزرنا پڑا۔ اس کا سوال تھا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ میرا جواب تھا، کیونکہ یہ زندگی کامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ زندگی کامل ہوتی تو ہم اگلی زندگی کو کیا نام دیتے؟